یکجہتی کے لیے 2 دن 3 دن سپیچز بھی ہوئیں، اور آج چونکہ ایک سرکاری بزنس ہیں اور وقفہ سوالات ہیں، تو آج چوتھا دن ہے اس سیشن کو، اور میرے خیال میں اگر ہم حساب لگائیں تو کروڑوں روپے عوام کے پیسے کے، عوام کے ٹیکسز کے پہ ان کے وزراء، ایڈوائزر، پارلیمانی سیکرٹریز اور جو وزیر اعلیٰ صاحبہ نے ایک فوج ظفر موج نان الیکٹڈ لوگوں کی رکھی ہوئی ہے، تو کروڑوں روپے کے ٹیکسز لگتے ہیں۔ آج حالت یہ ہے کہ اسپیکر صاحب کو خود انیشیٹو لینا پڑا اور ان کو خود یہ اعتراف کرنا پڑا کہ حکومت اسمبلی کے بزنس میں دلچسپی نہیں لے رہی۔ اب حکومت کے پاس کیا باقی ترجیحات بچ جائیں گی جب آپ اس مقدس ایوان کی کارروائی میں دلچسپی نہ لیں، تو اس کو بند کر دیں۔ آپ 8 کلب میں بیٹھ کے آمرانہ فیصلے پہلے ہی کر رہی ہیں، آپ کا کوئی منسٹر نہیں آتا، آپ کا کوئی سیکرٹری نہیں آتا، کال اٹینشن نوٹس پہ آئی جی کو آنا چاہیے، وہ نہیں آتا، اور اس وقت ایوان کی یہ صورتحال ہوتی ہے کہ ایوان میں یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کہ کئی دفعہ اجلاس کو برخاست کرنا پڑتا ہے فار دا ٹائم بینگ، کہ سیکرٹری نہیں ہے، کبھی کہتے ہیں جی کہ منسٹر صاحب نہیں ہیں۔ آپ خود اندازہ لگا لیں کہ گاڑیاں انہوں نے نئی 4 گاڑیاں ایک منسٹر کو، سیکرٹریز کی گاڑیوں کی تفصیل اگر منگوائیں تو میرا خیال ہے سیکرٹری کے گھر میں 4 گاڑیاں ہوں گی، اور اس اسمبلی کے اندر جہاں پہ عوام کے مسائل نے ڈسکس ہونا ہے وہاں پہ ان کو آتے ہوئے شرم آتی ہے۔ تو ہم اسمبلی کے فورم پہ بھی یہ بات کریں گے اور یہاں پہ بھی یہ کر رہے ہیں کہ اسپیکر صاحب کو صرف نوٹس نہیں لینا چاہیے، ہم اسمبلی میں ایک قرارداد پیش کریں، اور اس وقت جو ایڈمنسٹریٹو عہدوں پہ ہیں اگر اس پنجاب گورنمنٹ فارم 47 کی گورنمنٹ کے بس میں ہے تو ان سب کو برخاست کیا جائے۔ دیکھیں اس طرح نہیں ہوتا کہ ہم ممبران اپنے حلقوں سے آتے ہیں، لوگوں کے مسائل ہیں، کروڑوں روپے کے خرچے ہیں، وہ لگا کے اور سیکرٹری صاحبان آئے ہی نہ، سب سے پہلی بات۔ اس کے بعد آج دن تک پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ بھارتی جارحیت جو ہے وہ ختم نہیں ہوئی، لیکن چچا بھتیجی اور میاں نواز شریف اس وقت تک خاموش ہے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کی خاموشی معنی خیز ہے۔ دن بدن مودی دھمکیاں دے رہا ہے، گیدڑ بھبکیاں ادھر بک رہا ہے، تو یہ تینوں چچا بھتیجی اور ان کے جو والد ہیں جو کہ پوری جنگ کو ڈیزائن کرتے ہیں اور پوری جنگ ڈیزائن کر کے وہ پاکستان کی پروفیشنل فورسز کو دیتے ہیں کہ آپ نے اس طرح کرنا ہے، آپ نے اس طرح کرنا ہے، تو وہ اس وقت خاموش ہے۔ اور ستم ظریفی یہ دیکھیں کہ کل تو محترمہ چیف منسٹر صاحبہ نے یہ بھی کلیم کر دیا ہے کہ جے ایف تھنڈر جو ہے وہ میاں صاحب نے بنوایا تھا، یعنی وہ اتفاق فاؤنڈری میں بنا ہے۔ حد ہو گئی ہے ان کے نان سیریس ایٹیٹیوڈ کی، ان کو پتہ ہے کچھ نہیں، اور خان صاحب والی بات ہے کہ یہ نہ تعلیم یافتہ ہے اور نہ ہی سیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اس وقت بھی پاکستان حالت جنگ میں ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمارے کیسز جس طرح کالے کیسز میں ایک سٹار وٹنس کو پیش کیا گیا، یعنی کل جو ادھر ایک کیس ہوا جس میں شاہ محمود قریشی صاحب، ڈاکٹر یاسمین راشد صاحبہ، میاں محمود الرشید صاحب، اجاز چودھری صاحب اور عمر سرفراز چیمہ صاحب سمیت کافی ہمارے لوگ اس میں تھے، تو انہوں نے جو سازش کے گواہ تھے ان میں سے ایک گواہ انہوں نے پیش کیا ہے۔ یعنی اس سے بڑا انصاف کا قتل کیا ہوگا کہ انہوں نے اپنی مرضی کے گواہ پیش کرنے شروع کر دیے ہیں۔ اب عدلیہ کہہ رہی ہے کہ 2 گواہ پیش ہوں گے، ایک گواہ کو انہوں نے پیش کر دیا ہے جس کی بنیاد پہ وہ فیصلے کو آگے لے کے جائیں گے، وہ سٹار وٹنس کہہ رہے ہیں ان کو۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ 26th امینڈمنٹ کے بعد یہ اس کے اثرات شروع
ہونے شروع ہو گئے ہیں. ٹیلی گرافک جو ہے وہ لنگر آن کرنے کا ایک بہانہ ہے کہ خان صاحب کے بیانوں کو ہم ٹیلی گرافک پہ چیک کریں گے اور ان کا پتہ چلے گا کہ سچ کیا اور جھوٹ کیا ہے. اور اللہ کے اندھو عقل کے اندھو آپ مجھے یہ بتاؤ کہ خان صاحب تو اس وقت ابڈکٹ تھے, ان کو کیا پتا باہر کیا ہو رہا تھا جب آپ کہتے ہیں کہ سازش خان صاحب نے کی ہے 9 مئی کی. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان ساری چیزوں کے بعد اب ہم یہ سمجھتے ہیں کہ قوم یکجا ہے, اور میں اپنی ہر بات میں, ہمارا ہر لیڈر اپنی ہر بات میں کہہ رہا ہے کہ اب خدا کے لیے اس قوم کو منتشر نہ ہونے دیں. مقتدر حلقوں سے ہماری اپیل ہے کہ 9 مئی کے جو بھی ہمارے مقدمات ہیں ان کو صحیح ڈائریکشن میں لیا جائے, 26 نومبر کے مقدمات میں صحیح ڈائریکشن پہ لیا جائے, اور اس کے بعد جو 8 فروری کو ایک انہوں نے ہضم کیا ایک انقلاب کو, تو وہ ڈبے کھولے جائیں, ان پہ الیکشن میں جو بھی دھاندلی ہوئی ہے کیسز ٹریبونل میں ہے ان پہ اثر انداز نہ ہوا جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ قوم متحد رہے گی, نہیں تو دوبارہ جب یہ حالات ٹھیک ہوں گے تو پھر اسی طرح افراتفری اور انتشار پیدا ہوگا. تھینک یو جی. جی اس وقت میں اب آپ حکومت کی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا رہے ہیں, تو کیا اس سے ہمارا انٹرنیشنل لیول پہ کیس کمزور نہیں ہوگا کہ آپ اس حکومت کو ہی کریڈیبلٹی پر سوال اٹھا دیا آپ نے؟ دیکھیں حکومت, 8 فروری کو ہاں جی میں بتا دوں, دیکھیں حکومت کی کریڈیبلٹی ہم نہیں کہہ رہے. حکومت کی کریڈیبلٹی جتنے انٹرنیشنل آبزرور ہیں انہوں نے اس الیکشن کو رگ قرار دیا ہے, سب کو پتہ ہے, پہلی بات. دوسری بات یہ جی انٹرنیشنلی تو ان کا مورال ہے نہیں. ہماری جنگ ہماری افواج نے لڑی ہے, ان کا کوئی عمل دخل نہیں ہے. جو کام انہوں نے کرنا تھا یہ تو ایک ٹویٹ نہیں کر سکے مودی کے خلاف, اور یہ کیا کریں گے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کوئی اتنا بڑا کام نہیں ہے کہ اگر ان کو آپ تنقید کریں تو یہ کوئی ان کی کریڈیبلٹی تو اس کی ڈیمیج ہوتی ہے جس کی کریڈیبلٹی ہو, جس کی کریڈیبلٹی نہ ہو اس کی ڈیمیج کیا ہونا ہے. تھینک یو. جنگ سی کوئی اپنے